چلیے میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں جو لیٹسٹ واقعہ ہے، ہمارے اس دور کا واقعہ ہے۔ اس دور میں جب انسانیت مردہ ہو رہی ہے، جب اخلاق فنا ہو رہے ہیں، جب لوگ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن عمل کے معاملے میں زیرو ہیں، اس دور کا ایک سچا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ چلیے میں آپ کو مدینہ لے کے چلتا ہوں۔ مدینہ کے اندر ایک بہت بڑے عالم ہیں، اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کا نام ہے شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ، بہت بڑے عالم ہیں شیخ عبد المحسن العباد۔ ان کو محدث مدینہ کہا جاتا ہے، مدینہ کے بہت بڑے عالم ہیں، امام ہیں۔ ان کے بیٹے جن کا نام شیخ عبد الرزاق البدر ہے، وہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر حدیث پڑھاتے ہیں اور مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے ہیں، اور ہزاروں نہیں لاکھوں اسٹوڈنٹس ان سے حدیث پڑھتے ہیں۔ شیخ عبد الرزاق البدر بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، اور ان کی شہرت اتنی ہے کہ ایک مرتبہ وہ ملیشیا گئے اور وہاں ایک مسجد میں ان کا درس تھا، تو صرف ان کے اس درس میں 1 لاکھ کے قریب طلبہ اور اسٹوڈنٹ شامل ہوئے تھے۔ اتنی بڑی وہ سیلیبریٹی اور اتنی بڑی شخصیت ہے شیخ عبد الرزاق البدر۔ شیخ عبد الرزاق البدر کے یہاں ایک آدمی ڈرائیونگ کا کام کرتا تھا، گاڑی چلاتا تھا، انڈیا کے آندھرا پردیش کے شہر وجے واڑہ کا۔ وجے واڑہ بہت مشہور شہر ہے آندھرا پردیش کا، میں 2 سال وہاں رمضان میں رہا ہوں، بہت اچھے لوگ ہیں، بڑے دیندار لوگ ہیں۔ وجے واڑہ کا ایک آدمی سعودی عرب میں شیخ عبد الرزاق البدر کے گھر 4 ویلر کی کار کی ڈرائیونگ کرتا تھا، ڈرائیور تھا۔ اب ظاہر ہے ڈرائیور کی حیثیت کیا ہوتی ہے بھائی؟ ڈرائیور ایک ملازم ہوتا ہے، نوکر ہوتا ہے، اس کو تنخواہ دیتے ہیں، ہمارے یہاں کام کرتا ہے۔ وہ ڈرائیور بیمار پڑ گیا، 20 سال تک اس نے سروس کی، پھر بیمار رہنے لگا۔ اس نے شیخ سے معذرت کی کہ اب میری طبیعت خراب رہتی ہے، وہ انڈیا واپس چلا ہے۔ آج کے دور میں ایک ڈرائیور گیا، دوسرا ڈرائیور چلا آیا، کون پوچھنے جاتا ہے؟ شیخ عبد الرزاق البدر اپنے اس بوڑھے ڈرائیور کو روزانہ تو نہیں، مہینے میں 3-4 بار کال کر کے اس کی حال چال پوچھتے ہیں، اس کی طبیعت کے بارے میں رپورٹ لیتے ہیں۔ پھر ایسا معلوم ہوتا ہے، ایسا پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈرائیور برین ہیمریج کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو برین ہیمریج ہو جاتا ہے، وہ کوما میں چلا جاتا ہے، ہاسپٹل کے ICU کے اندر وہ ایڈمٹ ہو جاتا ہے۔ شیخ عبد الرزاق البدر کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے گھر پہ 20 سال ڈرائیونگ کرنے والا ڈرائیور برین ہیمریج کا شکار ہو چکا ہے اور وجے واڑہ کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا ہے۔ غور سے سننا میرے پیارے بھائیوں، تقریریں تو آپ نے بہت سنی ہوں گی، لیکن تقریروں میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں، کبھی کبھی ہم کو لگتا ہے کہ وہ باتیں اسٹیج پر تو بیان کرنے کے لائق ہیں، لیکن پریکٹیکل ان کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ سچا واقعہ جو میں بتانے جا رہا ہوں، یہ سچا واقعہ آپ کو ثبوت دے رہا ہے کہ تقریر کے اندر جو باتیں بیان کی جاتی ہیں، ان باتوں پر اگر انسان عمل کرنا چاہے تو آج کے اس نازک دور میں بھی عمل کر سکتا ہے۔ 20 سال تک ڈرائیونگ کرنے والا وہ ڈرائیور برین ہیمریج کا شکار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ شیخ عبد الرزاق البدر اس کے بیٹے سے کانٹیکٹ میں ہے، بیٹے سے بات چیت ہوتی ہے۔ ایک دن بیٹے کے پاس فون آتا ہے کہ آپ کے ابا کی عیادت کرنے کے لیے، ان کی حال چال کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے سعودی عرب سے شیخ عبد الرزاق البدر کی طرف سے کوئی آنے والا ہے۔ بیٹا سوچتا ہے اتنی بڑی ہستی ہیں، پیسے والے بھی ہیں اور بہت بڑے عالم بھی ہیں، ہو سکتا ہے اپنے کسی نوکر چاکر کو بھیج دے میرے ابا کی حال چال لینے کے لیے۔ وہ دن طے ہو جاتا ہے، ٹائم طے ہو جاتا ہے، اور اس ڈرائیور کا بیٹا اپنے علاقے کے ایئرپورٹ پر جب پہنچتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ اس ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد وہ کیا دیکھتا ہے کہ شیخ عبد الرزاق البدر خود فلائٹ سے تشریف لائے ہوئے ہیں، اپنے بوڑھے ڈرائیور، اپنے بیمار ڈرائیور کی عیادت کرنے کے لیے، اس کی حال چال لینے کے لیے، اس کی خبر گیری کرنے کے لیے سعودی عرب سے وجے واڑہ تک کا، آندھرا پردیش تک کا لمبا سفر بغیر کسی اپوائنٹمنٹ کے اور بغیر کسی کو بتائے ہوئے شیخ عبد الرزاق البدر طے کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارا حال تو یہ
ہم کٹیہار سے پٹنہ بھی اگر جاتے تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کاروباری معاملہ ہوتا ہے، کسی سے پیسے کا لین دین ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی دنیاوی مفاد ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس دور میں انسان کسی کو بے مطلب سلام بھی نہیں کرتا ہے، ایسے دور میں کیا ایسا بھی اخلاق مل سکتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، سعودی عرب کی سرزمین سے شیخ عبد الرزاق البدر فلائٹ کے ذریعے آتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ ایک کال کر دیں، ایک میسج کر دیں، ان کے لاکھوں اسٹوڈنٹ ہیں ہندوستان کی سرزمین پر، جو بچے مدینہ میں جا کے پڑھتے ہیں وہ شیخ عبد الرزاق البدر سے بھی پڑھتے ہیں۔ جتنے مدنی عالم آپ کو ملیں گے، جو بعد میں جو مدنی عالم ہوئے وہ سب ان کے شاگرد آپ کو ملیں گے۔ جتنے بھی مدنی عالم ہیں سب مدینہ میں پڑھے، ان کے شاگرد ہیں۔ ایک میسج کر دیں، طلبہ کی اور اسٹوڈنٹ کی بھیڑ لگ جائے گی۔ مگر شیخ عبد الرزاق البدر نے کسی کو نہیں بتایا، بغیر کسی اپوائنٹمنٹ کے اچانک آئے، ڈرائیور کے بیٹے کے ساتھ کار میں بیٹھ کے ہاسپٹل آئے، اپنے اس بوڑھے ملازم کی دیر تک بیٹھ کر کے اس کو دعاؤں سے نوازا، اس کی پیسے سے بھی مدد کی اور ان کے گھر والوں کو تسلی دی، اور پھر واپس چلے گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اس دور کے ایک عالم، ایک قرآن و سنت پر بیان کرنے والے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ایک عالم کا سچا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے میرے بھائیوں کہ دل میں اگر اللہ کا ڈر ہو، دل میں اللہ کا خوف ہو، تو قرآن و سنت کی باتیں صرف اسٹیج پر بیان نہیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر عمل بھی کیا جا سکتا ہے، اور آج کے دور میں عمل کرنے والے بھی موجود ہیں۔